ہوئی آیتیں پہلا پارہ سورہ بقرہ، یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا۔ آیت نمبر 20 تک بات ہو گئی تھی۔ ربط آیتوں کے درمیان اور تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بطور دعا کے صراط مستقیم کی طلب بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے جواب میں پورا قرآن عطا فرمایا۔ اب اس کو ماننے والے 3 قسم پر ہو گئے۔ ایک جن کو متقی کہا گیا، شروع کے 3 آیتوں میں تذکرہ ان کا آیا۔ اس کے بعد انکار کرنے والے، اس کے بعد کی 2 آیتوں میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد اوپر سے اقرار اور اندر سے انکار جن کو منافق کہتے ہیں، 13 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا۔ اس طرح 20 آیتیں ہو گئی۔ اب یہاں سے ان تینوں قسموں کے انسانوں سے ہٹ کر کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو خطاب کرنے کے لیے یا ایھا الناس سے اللہ مخاطب ہے، اور الناس کا لفظ سارے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، اطاعت گزار ہو یا باغی ہو، کامن لفظ ایسا ہے، الناس کا الف لام سب کے لیے ہے۔ اب یہاں سے لے کر مسلسل تمام انسانوں کو مخاطب کر کے دعوت دی جائے گی کہ تم ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔ اس کے بعد ایک اللہ کی عبادت کیوں کی جائے، اس کے دلائل یعنی وحدانیت پر مستقل دلیلیں آتی چلی جائیں گی۔ اتنی ڈھیر ساری دلیلیں کہ بندے کو یقین آ جائے کہ میرا کوئی مالک ضرور ہے، میں بغیر مالک کے پیدا نہیں ہوا ہوں۔ ان دلائل کو اس رکوع میں احاطہ کیا گیا ہے۔ اس تعلق اور ربط کے بعد لفظ ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ جب کبھی لفظ عبادت کرو آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھو۔ یہ عام مسلمانوں کی فطرت بن چکی ہے کہ عبادت کا مطلب صرف نماز، رکوع، سجدہ، قیام ہی سمجھتا ہے وہ۔ لیکن قرآن کریم کی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ نماز بھی عبادت ہے، یا یوں کہا جائے کہ تمام عبادات میں اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، یا تمام عبادات میں سب سے اول، سب سے مقدم، سب سے افضل ہے۔ اگر یہ مکمل تو سب مکمل ہیں، لیکن صرف نماز عبادت ہے، باقی کچھ بھی ہمارے ذمہ نہیں ہے، یہ عبادت کو محدود کر دینے کے برابر ہے۔ یا ایھا الناس کے بعد جو لفظ اعبدو ہے یہ امر ہے۔ اعبدو، عبادت کرو، اور اس کا مادہ ہے عین بے دال، عبد، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، اور عبادت کہتے ہیں غلامی کو۔ عبادت کرو کا مطلب تم عبد ہو، عبد کامل بنو اور اپنے مالک کی غلامی میں لگ جاؤ۔ وہ مالک جس نے تم کو پیدا کیا، الذی خلقکم، یہاں حقیقی مالک مراد ہے جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں اور ان کو پیدا کرے گا جو تم سے بعد میں آئیں گے، بعد والوں کا ذکر نہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، یہ بھی ایک استدلال ہے۔ اور تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے بعد والوں کو اس نے پیدا کیا، کیونکہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، نہ کتاب آئے گی، نہ رسول آئیں گے، نہ کوئی امت آئے گی، یہی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ درمیان میں کوئی کتاب، کوئی نبی نہیں والے، اس واسطے یہاں پر اشارہ کر دیا گیا۔ تو تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ عبادت کیوں کرنا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو عبادت کا ایک مقصد ہے رب کا حکم بجا لانا، دوسرا ضمنی فائدہ ہے اس سے تقوی حاصل ہونا۔
لیکن عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف بدنی عبادت نہیں، بلکہ جسم کا سارا جز جب کبھی استعمال ہو تو اپنے مالک کے منشا کے مطابق استعمال ہو۔ مال کا کوئی جز استعمال ہو تو مالک کی منشا کے مطابق استعمال ہو۔ اللہ کی دی ہوئی جتنی نعمتیں انسانوں کے پاس ہیں یہ سب مرضی مولا کے مطابق استعمال ہو تو یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ صرف مسجد میں تو ہم اللہ کی بندگی کریں گے اور گھر میں آنے کے بعد ہم آزاد، دکان میں آزاد، پارلیمنٹ میں آزاد، اسمبلی ہال میں آزاد، دنیا میں کسی بھی مقام پر اپنے کو آزاد سمجھنے والا بندہ نہیں بنا ابھی۔ جو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند سمجھے گا وہی بندہ، وہی عبد کامل ہے۔ جس نے یہ سمجھا کہ میں یہاں آزاد ہوں، مجھ پر خدا کا قانون صرف گھر کی حد تک ہے یا مسجد کی حد تک ہے، وہ بندہ اپنے بندگی میں ابھی دھوکے میں ہے، 24 گھنٹے کا غلام ہے یہ۔ اس کی ایک ایک سانس آنا اور جانا یہ سب مرضی مولا کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ تقاضا کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں آ جاؤ۔ یہ مکمل اسلام میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام پورا کا پورا فالو کرو۔ اسلام پورا کیا کہتا ہے کہ کہیں بھی شیطان کی اتباع نہ کرو، ہر جگہ اللہ کا حکم تسلیم کرو اور نبی کی اتباع کرو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عبادت کی حد تک نماز ہے بس، نماز پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے، یہ ماحول بن چکا ہے۔ حالانکہ نمازی آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے صرف نماز، اگر اس کا معاملہ صحیح نہیں متقی نہیں بن سکتا، اگر اس کی زبان صحیح نہیں، اگر اس کا وعدہ صحیح نہیں، اگر اس کی آپس کے تعلقات میں، رشتے ناتوں میں اللہ کا قانون ملحوظ نہیں ہے تو بندہ ابھی بندگی میں ناقص ہے، وہ متقی نہیں بن سکتا۔ اس لیے میں نے متقیوں کے بتایا صفات آپ کو۔ متقیوں کے 5 صفات میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ آخرت پر یقین کرتے ہیں، یعنی مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ میرا نام اعمال تولا جائے گا، اور جس کو آخرت کا یقین ہوگا وہ اپنے ہر عمل کو تولے گا کہ یہ عمل میرا قانون کے مطابق ہے یا خلاف قانون ہے، قانون الہی میں اس پر مجھے اجر ملے گا یا مجھے اس پر وزر ملے گا، بوجھ ملے گا۔ میں یہ جو کام کرتا ہوں میرے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرے گا یا گناہوں میں اضافہ کرے گا۔ جب نام عمل تولا جائے گا تو یہ عمل میرا دائیں طرف رکھا جائے گا یا بائیں طرف رکھا جائے گا۔ اتنا لحاظ کرنے والا انسان کہا جائے گا کہ اس کا ایمان آخرت پر ہے اور یہ متقی ہے۔ ظفر آدمی نے اس کو جانیو، گوہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تیش میں آیا تو خدا کا خوف نہیں، جو چاہا کر ڈالا، اور جب عیش کا موقع آیا تو اس کو خدا کی یاد ہی نہیں آتی۔ ظفر نے کہا یہ آدمی ہے ہی نہیں، یعنی یہ بندہ نہیں ہے جس کو ایسے دونوں موقعوں پر خدا کی یاد نہ آئے۔ آج سارے مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ عیش، یعنی جہاں ذرا سا ہنسنے کا موقع دیا ہے اللہ نے، وہاں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اترانے لگتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ عبادت کا لفظ اگر واضح کیا جائے تو 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، یہ رکوع ہرگز نہیں ہوگا، نہیں رہ جائیں گے ہم۔ لیکن اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں کہ صبح اور شام، رات اور دن، جوانی بڑھاپا، کوئی بھی عمل آپ کا اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہاں آپ بندگی سے ہٹ گئے۔ اگر آپ نے کاروبار میں دھوکہ دیا، بندگی سے ہٹ گئے۔ جہاں جس کو وعدہ خلافی کیا، بندگی سے ہٹ گئے۔ جہاں جس کو دھوکہ دیا، وہاں بندگی سے ہٹ گئے۔ آپ نے جس ماحول میں قرآن کو اور سنت کو چھوڑا، سمجھو کہ وہاں تم نے بندگی کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ جب بندگی چھوٹتی ہے تو وہ کیا بنتی ہے؟ شیطان کی اتباع، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے قرآن نے اللہ کی شریعت میں داخلے کے بعد مخالفت والے کو کیا کہا؟
ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دو ہی چیز کا، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ جہاں اسلام چھوڑا وہاں اتباع شیطان کی لگ گئی۔ مسلمان اگر صرف اور صرف فضول خرچی چھوڑ دے تو بڑا متقی بن سکتا ہے، ایک ہی عمل چھوڑ دے خالی، اور تو چھوٹے چھوٹے عمل بہت ہیں، لیکن اس وقت جو امت کے امراض ہیں وہ دو ہیں، ایک نفسانی خواہشات اور دوسرے فضول خرچی۔ یہ دو عمل ایسا ہے یہاں بڑے بڑے متقی اکھڑ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، یعنی جو بھی اوصاف سعیدہ ہیں نیک بختی کے وہ سارے اوصاف رکھنے والا بھی یہ دو موقع پہ اکھڑ جا رہا۔ اور یہ دونوں چیزوں میں شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ نے گناہگار نہیں کہا، مجرم نہیں کہا، بڑا پیارا لفظ دیا اللہ نے، شیطان کا بھائی۔ پھر بھی لوگ اس سے احتراز نہیں کرتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کرنے والے، بیجا خرچی کرنے والے اپنے کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رب کا ناشکرا بندہ بھی ہے، اور جو ناشکرا بندہ ہوتا ہے شکر گزار بندوں میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت ہے نص قطعی، امت کا بیشتر طبقہ ناشکرا بن کے الگ کر دیا جائے گا، صرف ایک عمل فضول خرچی کی وجہ سے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ اسراف کیا ہے؟ ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ قرآن کریم میں دونوں استعمال ہوا ہے۔ کسی بھی معاملے میں حد سے آگے بڑھ جانا یہ اسراف ہے، کسی بھی معاملے میں۔ ولا تسرف فی القتل، قتل میں آگے بڑھ گیا اسراف ہو گیا۔ کوئی بھی چیز کی ایک لمٹ مقرر کیا ہے اللہ کی طرف سے، اس حدود کو پار کر جانا یہ اسراف کہلاتا ہے، چاہے وہ خرچ میں ہو، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے کسی کام میں ہو۔ مغرب کی 3 رکعت ہے، 4 پڑھنا چاہ رہا ہے، اسراف ہو جائے گا، درست نہیں۔ جو چیز اللہ نے مقرر کی ہے ان حدود سے آگے بڑھنا یہ اسراف کہلاتا ہے۔ اگر مال کے خرچ کرنے میں ہے تو بھی اسراف ہے، جائز کام کرتا ہے لیکن اس میں بھی آگے بڑھ جا رہا ہے تو بھی اسراف ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ بیجا خرچ، جس کے خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کو خوش کرنے میں خرچ کر رہا ہے، اس کو بیجا خرچ کہتے ہیں۔ تو اسراف کے معنی موقع پہ خرچ کر رہا ہے مگر زیادہ، اور تبذیر کے معنی مقام غلط ہے، گناہ کا مقام ہے جہاں خرچ کرتا ہے۔ جیسے ولیمے کی دعوت میں 25,000 روپے کی ایک پارٹی بنایا جس میں 25 عورتیں گانے والی ہیں، ناچنے والی ہیں، یہ اسراف نہیں ہے، یہ تبذیر ہے، کیونکہ یہ سینے سے گناہ ہے۔ اس کا پہلا روپیہ اور آخری روپیہ پورا کا پورا گناہ میں جا رہا ہے، تو اس عمل کو تبذیر کہتے ہیں، اس کو اسراف نہیں کہتے۔ اسراف کیا ہے؟ 2 مرغ کی ٹانگ آپ کھا سکتے ہیں مگر 4 لے کے 2 کھائے 2 پھینک دیے، یہ اسراف ہے۔ اسراف کے معنی جو کام کر سکتے ہیں جواز کے حدود میں ہے اس میں آگے بڑھ جانا۔ ایک آدمی کے پاس حیثیت ہے 100 روپے خرچ کرنے کی، وہ 1000 خرچ کر رہا، اسراف ہے۔ اپنی حد سے آگے بڑھ جانا، ضرورت سے زائد خرچ کر دینا۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پوری طرح ہاتھ مت کھول دو، پوری طرح ہاتھ نہ کھول دو اور نہ پوری طرح ہاتھ بند کر لو۔ مہمان آئے تو کھانا نہیں کھلا رہا ہے، بغیر کھلائے بھیج دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بند کرنا ہاتھ ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پوری طرح ہاتھ کو روک لینا یا پوری طرح ہاتھ کو کھول دینا، دونوں منع کیا اللہ نے۔ پھر کیا کرنا؟ ان دونوں کے درمیان کی چال چلنا، یہ اللہ نے فرمایا، یعنی ہر ایک کے حقوق کو متعین کرنا۔
اور اس حقوق کا تعین جو شرعاً ہے اس پر عمل کرنا، اپنی رائے دخل دیے بغیر۔ تو بے جا خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، ضرورت سے زائد خرچ کر دینا اسراف کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے دونوں کو منع کیا ہے۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، ان کے درمیان راستہ بناؤ، معتدل راستہ جو آپ کی حیثیت، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، لوگوں کے طنز سے بچنے کے لیے، لوگوں کے درمیان عزت میں اضافے کے لیے اپنے حد سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ ابذاء، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ گناہ کے مقام پہ خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ امت کو یہ قرآن اس واسطے دیا اللہ نے تاکہ امت اس کے مطابق چلے اور جنت میں جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو عبادات کا مضمون بہت طویل ہے، بہت طویل ہے۔ ہم صرف اسراف اور تبذیر نہیں، نفسانی خواہشات نہیں، بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، لیکن اس وقت جو امت کا مرض ہے وہ اسراف اور تبذیر ہے اور نفسانی خواہشات ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہماری امت کی کمزوری، غفلت، غربت اور جہالت۔ یہ کیوں ہے؟ غفلت کی بنا پر قانون سے واقف نہیں۔ جب اتنی غفلت ہے تو اس غفلت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ غربت ہوگی۔ جو غفلت بھی ہے، غربت بھی ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ جہالت ہے۔ یہ تین چیزوں کی وجہ سے امت پریشان ہے۔ اگر آدمی غافل نہ رہے، چوکس رہے، تو غفلت جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، اور غربت دور ہوگی تو آدمی علم کو حاصل کر سکے گا، جہالت دور ہو جائے گی۔ لیکن ان تینوں میں امت پوری گھری پڑی ہے۔ جب تک بندہ نفسانی خواہشات ترک نہ کرے، جب تک اپنی انا کو دفن نہ کرے، تب تک یہ بندہ بندگی کا حق ادا کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ اس بندے کو اپنا بندہ نہیں کہتے ہیں جو کبھی کبھی اللہ کا بندہ بنے اور کبھی کبھی بیوی کا بندہ بنے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے تو نام بتایا ہے، کبھی بندہ عبداللہ ہوتا ہے، کبھی بندہ عبد الزوجہ ہوتا ہے، کبھی بندہ عبد الدرہم ہوتا ہے، کبھی بندہ عبد الدینار ہوتا ہے۔ تعیسا عبد الدرہم، فرمایا ہلاک ہو گیا جو درہم کا بندہ بن گیا، اور ہلاک ہو گیا جو بیوی کا بندہ بن گیا، ہلاک ہو گیا جو نفس کا بندہ بن گیا۔ ہمیشہ اللہ کا بندہ جو رہے گا وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ ہمیشہ اللہ کا بندہ، ہاں ہمیشہ اللہ کا بندہ، خوشی ہو یا غم۔ جنازہ آیا، جنازے میں کیا کرتے ہیں؟ جو چلتا رہا وہ کریں گے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، چلتا آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اس کے جواب میں، اولو کان آباؤکم، اگرچہ تمہارے بابا و دادا کچھ نہ جانتے ہو تب بھی چلتا ہے سو کرتے رہیں گے۔ پوچھا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ان کو کچھ تعقل تھا اسلام کے بارے میں، نہ وہ ہدایت پر تھے، تب بھی ان کی رسم چلاتے جائیں گے۔ اب پوچھا ہے، یعنی اگر باپ کا عمل، دادا کا عمل ہدایت سے ہٹا ہوا ہے تو ابراہیم کی نقل کرو، انہوں نے اپنے باپ کا عمل چھوڑا تھا، اس لیے کہ ان کے باپ کا عمل شریعت کے خلاف تھا، اور اپنے ابا سے انہوں نے کہا اے میرے پیارے باپ، میرے پاس سچا علم آیا ہے، میری اتباع آپ کرو۔ بیٹے کی اتباع باپ کو کرنے کا حکم دیا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس سچا علم آیا ہے، فاتبعنی، میری اتباع تم کرو۔ بیٹے کی اتباع باپ کرے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں عہد کا، میں آپ کو رہنمائی کروں گا۔ تو یہاں باپ اور بیٹا نہیں دیکھا جائے گا، دادا پردادا نہیں دیکھا جائے گا، علم حقیقی کس کے پاس ہے اس کی اتباع کرنے کا حکم ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے باپ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کو رحمان کا عذاب نہ آ جائے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کہیں جہالت کی اتباع کرتے کرتے جہنم میں نہ کہیں پہنچ جاؤ۔ یہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، قرآن کی گواہی ہے، سورہ مریم 16واں پارہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اگر وہ غلط ہے چھوڑنا چاہیے۔ جنازے میں دنیا کی خرافات ہوتی ہے، دنیا کی، اور یہ سب کا سب بدعت ہے، لیکن امت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسے موقع پر کیا کہا جائے، کیوں کہا جائے؟ جنازے میں جنازے کے بعد پھول چڑھانا بدعت ہے، مگر قوم نہیں مانتی۔ جنازہ خود دعا ہے، دوبارہ پھر پلٹ کے دعا کرنا یہ بھی بدعت ہے، مگر کوئی بھی نہیں مانتا۔ جنازے میں جلدی کرنے کا حکم ہے، مگر تاخیر کرتے ہیں، سمجھائے تو غصہ آتا ہے، فلانے کا انتظار ہے۔ اسلام میں یہ ہے 3 کام میں جلدی کرنا، جنازہ آ جائے تو دیر نہیں کرنا، جوڑا مل جائے شادی کا تو نکاح میں دیر نہیں کرنا، وقت ہو جائے تو فرض نماز میں دیر نہیں کرنا۔ یہ 3 کام کو حضور نے تنبیہ کیا، ان کے انتظار میں، ان کے انتظار میں 2 دن لیٹ۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد منہ کھول کر دکھانے کا کیا جواز ہے؟ یہ قرآن ہے، قرآن کہتا ہے نبی کی اتباع کرو، اور نبی کا جہاں قول آ جائے، آرڈر آ جائے، وہاں بھی اپنی ہم منمانی کریں گے تو اتباع کہاں ہے؟ اور جیسے جنازے میں خرافات ہو رہی ہے، یہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جنازے میں جو چیز ضروری ہے، احکام میت دیکھو عبدالحی صاحب کی، دفن کرنے کے لیے قریب 3 لوگ اترنا، قبر میں آنا، غسل دینے کے لیے کرائے کے لوگوں نے بلانا، خود غسل دینا، بیٹا باپ کو غسل دے، بیٹی ماں کو غسل دے۔ ہمارے پاس کیا ہے، کرائے کے لوگوں کو بلا لیتے۔ کرائے کے لوگوں میں وہ ہمدردی نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، اور وہ محبت نہیں ہے جو ہونا چاہیے غسل دینے والوں میں۔ گھر کے لوگ غسل دینا چاہیے، قبر میں اترنے والے اپنے لوگ ہونا چاہیے۔ جنازے کی نماز خود دعا ہے، اس دعا پر اکتفا کرنا چاہیے، یہ نبی نے سکھایا ہے۔ 40 قدم سے پہلے تدفین ہونے کے بعد سب لوگوں کو مٹی ڈالنے کا موقع دینا چاہیے۔ خالی قل کے ڈھیرے پیش کر دیتے ہیں، یہ ڈال دو اندر، یہ غلط ہے۔ ہر آدمی کو بذات خود اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹی ڈالنا چاہیے۔ منہا خلقناکم پڑھتے ہوئے، تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، تم کو اسی میں داخل کر دیا ہے، تم کو آئندہ پھر نکالیں گے۔ ہر آدمی یہ زبان سے کہیں تاکہ اس کو اپنا بھی احساس ہو۔ سورہ بقرہ کا اول اور آخر سر اور پیر کے پاس پڑھنے کا حکم ہے۔ 40 قدم کے بعد اب دعا کرو، لیکن قبلے کی طرف منہ ہو، نہ کہ میت کی طرف۔ اللہ سے دعا کرو، نہ کہ بندے کی طرف متوجہ ہو کر۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب سوال جواب شروع ہو رہا ہے، ثابت قدم رہنے کے واسطے دعا کرو۔ بجائے لوگ دعا پڑھنے کے اذان دے رہے، چل پڑا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عدم علم ہے، جہالت ہے، بدعت ہے، رسوم جاہلیت ہے، جن کو حضور نے سن 10 ہجری میں کہا تھا میں نے پاؤں تلے روت دیا ہے۔ روندی ہوئی چیز کو زندہ کرنا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی خرافات جو جنازے میں ہے، شادی میں بھی ہے۔ شادی میں کیا ہے؟ صرف 2 ہی چیز ہے نا، 3 چیز کا مجموعہ شادی ہے۔ ہمارے عربی زبان میں جو بدور مذاق کہتے ہیں، لزوم و مہرن، ہموم و دہرن، سرور و شہرن، 3 چیزیں ہیں۔ سرور و شہرن 1 مہینے کی خوشی، لزوم و مہرن مہر کا لازم ہونا، ہموم و دہرن زمانے بھر کا غم خرید لینا، ہمیشہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے شادی۔ شریعت کی نگاہ میں بوقت نکاح حاضرین کا منہ میٹھا کرنا دولہے کے ذمہ ہے۔ پہلی شب گزارنے کے بعد کبھی بھی ولیمہ کرنا دولہے کے ذمہ ہے۔ مہر کے پیسے ادا کرنا دولہے کے ذمہ ہے۔ 3 خرچ کے سوا چوتھا کوئی خرچ ثابت نہیں کر سکتے آپ۔ پوری شریعت مصطفیٰ میں 3 ہی خرچ ہیں۔ حاضرین جو موجود ہوں ان کے منہ کو میٹھا کرنا، یہ بھی دولہے کے ذمہ۔ نکاح کے موقع پر مہر دینا ادھار یا نقد دولہے کے ذمہ۔ 1 شب گزارنے کے بعد، شب زفاف، خلوت تھیہ، تنہائی کے بعد، خلوت اگر نہیں بھی ہے لیکن تنہائی ہو گئی تب بھی ولیمہ درست۔ یہ 3 خرچ، اور تینوں خرچ کس پر ہیں؟ شوہر پہ۔ اس کے سوا اور کوئی خرچ نہیں ہے۔ مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ اتنا ہے، 120 نام ہیں، ہم کو تو یاد ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں ہے نا، حدیث میں ہے۔ کہیں جاتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں تو سن لیتے ہیں، کچھ ملتا کچھ نہیں ملتا۔
ایک کتاب ہے اغلاط العوام حضرت تھانوی کی، وہاں کچھ مل جاتا. ایک ہے اصلاح الرسوم، رسموں کی اصلاح کا بیان، وہاں تھوڑا مل جاتا. ورنہ قرآن میں کہاں سے ملے گا جو ہم کر رہے ہیں؟ حدیث میں کہاں سے آئے گا جو ہم کر رہے ہیں؟ اتنی چیزیں کر رہے ہیں جو اسلام میں کیا میں سمجھتا ہوں کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عبادت نہیں ہیں، یہ شیطان کی اتباع ہے. اور جب تک ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے، ہم خالی نماز پڑھ کے اپنے کو متقی سمجھتے رہیں گے تو بڑے دھوکے میں رہیں گے. دھوکہ ہے. صرف نماز اگر ہوتی، اتنے 30 پاروں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک صفحہ کافی تھا. نماز پڑھ لو بیٹے پاس. پورے قرآن کریم میں 80 جگہ نماز کا ذکر ہے، کافی تھا وہ. بقیہ مسائل کی کیا ضرورت تھی؟ عبادت کا مطلب یہ ہے بندہ غلام ہے، غلامی کرتا رہے. جب جہاں جو جیسا حکم اللہ کا ہے وہاں ویسا ہو جائے. ساری کائنات خفا ہے تو ہو جائے خفا. ساری کائنات راضی ہو کر کیا کرے گی؟ جنت دے سکے گی یہ. ساری کائنات خوش ہو کر قبر کا عذاب ٹال سکے گی. ساری کائنات مل کر فرشتوں کے عذاب کو دفع کر سکے گی. خود اللہ نے نبی سے کہلوایا ہے، قل کہہ دو ان سے، ان ہلکنی اللہ، اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے تو کون بچائے گا مجھے؟ سورہ ملک میں اللہ کے نبی نے یہ خود اللہ کی طرف سے پیش کیا ہے. ان ہلکنی اللہ، اگر مجھے ہلاک اللہ کر دے تو تم سب کائنات کے لوگ خوش ہو کر کیا مجھے بچاؤ گے؟ نہیں بچا سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کائنات کو خوش کرنا، کائنات والوں کو خوش کرنا اور اللہ کو ناراض کرنا ایک گھاٹے کا سودا ہے. ساری کائنات خوش ہو یا نہ خوش ہو، اللہ راضی ہے تو فائدے کا سودا ہے. مگر یہ بھی ایک گمان ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. حق یہ ہے جب بندہ اللہ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سب کے دل میں بندے کی محبوبیت اتار دیتے ہیں. سب بندے بھی پیار کرتے ہیں. جب صدیق اکبر کا لباس اللہ کو پسند آیا کہ بندے نے لباس اتار کر کمبل پہن لیا ہے تو فرشتوں سے اعلان کر دیا، عرش کے پاس سے جتنے فرشتے ہیں سب اعلان میں لگ گئے کہ اللہ کے بندے ابو بکر کا لباس کمبل ہے، آج تم سب کمبل پہن لو اور کانٹے لگا لو. عرش والوں نے ابو بکر صدیق کی نقل کی اور وہ محبوبیت وہاں سے اتر کے نیچے آئی. آج بھی امت کا ہر فرد بشر جس میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ صدیق اکبر کو اپنی آنکھوں کا سرمایہ سمجھتا ہے. یہ اسی محبت کا تقاضا ہے. تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ لوگ خفا ہو جائیں گے. لوگ خفا نہیں ہوں گے، جب ان پر راز کھلے گا تو خوش ہو جائیں گے کہ ہاں یہ تو بندہ اللہ کا ہے اور یہ اللہ کا بندہ ہے، اس لیے ہمیں اس سے پیار کرنا ہے. تو دو چیزیں خاص طور سے یاد رکھنے کی ہیں. بندگی کے لفظ پر گفتگو کی جائے تو اور بہت سی باتیں نکلیں گی، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ عبادت میں یہ مضمون شامل ہے کہ ہم اللہ کا حکم فالو کریں، اللہ کے غیر کا نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم میں تقوی آ جائے. لفظ لعلہ کیوں استعمال ہوا؟ یقیناً کہنا چاہیے تھا یقیناً تم میں تقوی آ جائے، نہیں لعلہ. لعلہ مانے شاید. ہم نے کتابیں دی ہیں آپ کو، یاد کرو ایک ایک لفظ. لعلہ مانے شاید. پورے قرآن کریم میں لعلہ مانے شاید کیا آتا ہے؟ امام قرطبی کہتے ہیں لعلہ جب اللہ کے واسطے آ جائے تو بڑے کا وعدہ ہے، وہاں پر یقیناً ترجمہ کیا کرو امید رکھ کر. اللہ کے واسطے جب لعلہ آئے تو یقیناً. لیکن مفسرین لکھتے ہیں ہر عبادت سے تقوی نہیں آئے گا. تقوی تو اللہ کے فضل سے آئے گا، عبادت ذریعہ بنے گی. تو ہر عبادت سے تقوی نہیں آ جاتا. کبھی کبھی عبادت سے غرور آ کر جہنمی بن جاتا، مغرور ہو جاتا، اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتا، ولی اللہ سمجھتا، بڑا بزرگ سمجھتا، دوسروں کو حقیر سمجھتا. ایسی عبادت اس کو جہنم میں لے جائے گی. اگر تکبر پیدا ہوگا، گھمنڈ پیدا ہو گیا تو عبادت تو اللہ کے لیے ہے، کسی بندے پر جتانے کے واسطے نہیں ہے میں اتنا بڑا عابد اور زاہد ہوں. عبادت تو اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ سے اجر ملے گا. بندوں کے بڑائی کے لیے نہیں ہے، وہ تفاخر کے واسطے نہیں ہے. وہ
اس واسطے لعل کہا ہے. عبادت تمہارے واسطے ذریعہ بنے گی تقوی کے لیے، مگر شاید. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہمیشہ تقوی نہیں پیدا کرتی، کبھی کبھی عبادت سے غرور پیدا ہو جاتا ہے. ایسا غرور پیدا ہوتا ہے، ایسا غرور پیدا ہوتا ہے. سب سے بڑا کبر علم ہی سے پیدا ہوتا ہے، اندازہ نہیں ہے. سب سے بڑا کبر علم ہی سے پیدا ہوتا ہے. اسی واسطے اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندوں میں جو علماء ہیں ان کی حقیقی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر وہ ڈرتے نہیں ہیں تو علم کے باوجود علوم شمار نہیں ہوتا. اللہ نے کہا قرآن کریم میں، خشیت ایک لفظ ہے جس کے معنی ڈرنے کے آتے ہیں. ہمارے تمام بندوں میں خشیت کس میں ہوتی ہے؟ علماء میں ہوتی ہے. خشیت علماء میں ہوتی ہے. اور اگر علماء میں خشیت نہ ہو تو وہاں علم ہی کی نفی کر دیا اللہ نے، ہے ہی نہیں علم، نفی کر دیا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ علم سے ہمیشہ، عبادت سے ہمیشہ تقوی نہیں آتا. تقوی کبھی آتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں. عبادت تو ابلیس نے کیا تھا بہت دنوں تک ابلیس نے عبادت کیا تھا، لیکن اس عبادت نے اور اس علم نے کیا کیا؟ غرور پیدا کر دیا، تو ملعون ہو گیا، متقی نہیں بن سکا. بلعام بن باورا کا ذکر کیا ہے اللہ نے، بڑا متقی تھا، گھمنڈ آ گیا، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دیا. ذکر سورہ اعراف میں آ رہا ہے. تو بلعام بن باورا کیا ہوا؟ علم کے باوجود، تقوی کے باوجود، عبادت کے باوجود کہاں چلا گیا؟ جہنم میں چلا گیا. اللہ کے الفاظ ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہش کی اتباع کیا، جہنم میں چلا گیا. بہت بڑا عالم تھا یہ بلعام بن باورا موسیٰ کے زمانے میں. تو عبادت سے تقوی آتا تو وہ متقی بن جاتا، نہیں آیا. معلوم یہ ہوا ہر عبادت سے تقوی نہیں آتا، نہ ہر علم سے تقوی آتا. علم نافع بھی ہوتا ہے، علم مضر بھی ہوتا ہے. اسی واسطے حضور کی دعاؤں میں ملتا ہے، اے اللہ میں ایسے علم کا سائل ہوں جو نفع دینے والا ہو، ایسا علم نہیں جو نقصان دینے والا ہو. اللہم انا نسألک علما نافعا. یہ نافعہ کی شرط کیوں ہے؟ نفع دینے والا علم چاہیے، غیر نافع نہیں چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ بسا اوقات علم نافع نہیں ہوتا ہے، مضر ہو جاتا، اور عمل سے بھی بس دفعہ بجائے تقوی کے کبر پیدا ہو جاتا ہے. العلم حجاب اللہ الاکبر، یہ صوفیہ کا سب سے بڑا مقولہ ہے. العلم حجاب اللہ الاکبر کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ اس علم سے کبر آ جاتا ہے. اللہ کی کتاب میں بڑے اہم مضامین ہیں، مگر اس کتاب کو ہم نے ابھی تک پروگرام بنایا ہی نہیں سمجھنے کے لیے. ابھی تک خالی چٹنی کی طرح چکھ لے رہے ہیں، بس چکھنی چلا، کبھی یہاں سے ایک رکو، کبھی وہاں سے ایک رکو. پوری کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ معلوم ہو اللہ نے کیا کیا کہا ہے. اللہ کی کتاب میں علم والے اور علم کے بغیر جینے والے دونوں کو اندھا اور بینا کے برابر تشبیہ دے کے بتایا ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دونوں برابر ہیں؟ پوچھا ہے اللہ نے، اور پوچھا ہے کیا آنکھ والے اور بغیر آنکھ والے دونوں برابر ہیں؟ هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور. یہ کیوں پوچھا اللہ نے؟ بتانے کے لیے کہ علم والا آنکھ والا ہے اور علم کے بغیر جینے والا بغیر آنکھ والا ہے، اتنا فرق ہے. اگر تم اندھا رہنے کو پسند نہیں کرتے ہو، آنکھ چاہتے ہو، تو علم سے گریز کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی آنکھ کے برابر ہے. اس نے تشبیہ دیا اللہ. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے مجھ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. اور اس کی وجہ علم ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیوں؟
کیونکہ میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں. وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلَ الْقَلْبِ، اور یہ قلب کا عمل ہے. تو نبی اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کی معرفت بہت رکھتے تھے. تو جتنا زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی اتنا اللہ کا خوف پیدا ہوگا. لیکن اگر علم نہیں ہے، خالی عمل ہی عمل ہے، تو اس سے تقوی نہیں پیدا ہوگا بلکہ دھوکہ پیدا ہوگا. دھوکہ کیا ہوگا کہ ہم سب سے بڑے ہو گئے اور ہم اب اللہ کے مقرب بندے ہو گئے. شیطان پٹکی مار دیتا. اس لیے ہر عمل سے تقوی نہیں آتا. تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس ذات نے تمہارے واسطے بنایا زمین کو فرش. فرش کی جمع فراش، بچھونا. کائنات کی ہر زمین کا خطہ اللہ نے فرش بنا دیا ہے. یہاں صرف فرش ہی کہا ہے، ورنہ سورہ ملک میں زمین کے فوائد پر بحث کی ہے کہ زمین سے کیا کیا فائدے ہیں. پانی کا نکلنا، غلے کا نکلنا، پانی کا اسٹاک رکھنا، زندہ مردوں کے واسطے کافی ہونا، ٹھوکریں مار کے چلنا اور اس کا برداشت کرنا، زمین پر مکان بنانا، بڑی بڑی بلڈنگیں ٹھوکنا. اس زمین کو اللہ نے کتنے انداز سے بنایا ہمارے حق میں، کلام پاک کی بیشتر آیتوں میں آپ کو ملے گا. والسماء بناء، اور بنایا آسمان کو چھت. ایسی چھت ہے جس تک بندے کی نگاہ نہیں پہنچتی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی. آسمان سے پانی کیوں کہا؟ کیونکہ پانی کے لیے جو بادل ہیں ان کی سمت آسمان ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آسمان سے برستا ہے، یہ تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ حقیقت میں بدلیوں سے نچوڑ کر پانی گرایا جاتا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ نے کہا ہے أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. وہاں لفظ مزن ہے، اور مزن کہتے ہیں بادل کو جو سمٹ کے سامنے آ جاتا ہے. تھوڑا سا بادل آیا تو قزعہ ہے وہ، اس کے بعد وہ ایک پر ایک جمتے گیا، تہ پر تہ گیا، تہ پر تہ جمتے جمتے جب کالے بادل کی گھٹائیں آ گئی ہیں تو اب وہ مزن بن جاتا ہے. ان سے نچوڑ کر پانی آتا ہے. من المعصرات ماء ثجاجا، ان کو نچوڑا اور پانی کا دھارا پھینک دیا. یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے. یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ اے لوگو بندگی کرو، کیونکہ تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تمہارے واسطے زمین پیدا کیا، تمہارے واسطے آسمان پیدا کیا، تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے بعد فأخرج به من الثمرات، اور پیدا کیا انہی کے ذریعے سے پھلوں کو، رزقا لکم، تمہارے واسطے بطور رزق کے، بطور رزق تمہارے واسطے پیدا کیا. ثمرات، ثمر کی جمع ہے پھل. ہر چیز کا پھل ثمر کہلاتا ہے، چاہے وہ گیہوں کا پھل ہو، چنے کا ہو، یا انسان کا پھل ہو. انسان کا بھی پھل کیا ہے؟ اس کی اولاد. اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ثمرۃ الفؤاد، دل کا پھل. یہ دل کا پھل ہے. ثمرۃ الفؤاد انسان کے لیے پھل ہے. تو ثمرات اس کی جمع ہے. اللہ نے پانی سے ہی پیدا کیا ہے ہر ذی حیات کو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. سورہ انبیاء میں آیت آ رہی ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، چاہے وہ پھل ہو چاہے یہ پھل ہو. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، پس مت بناؤ تم اللہ کے لیے انداد. ندن کی جمع ہے، اور ندن کے معنی مقابل، ایکولنٹ، ہم پلہ. جیسے یہ ویسے وہ. تمام صفات میں جو بالکل برابر مساوی ہو اس کو ہم پلہ کہتے ہیں. اس کو عربی میں ند کہتے ہیں، جس کو جمع انداز آتی ہے، مقابل. اللہ کا مقابل نہ بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت ٹھہراؤ تم اللہ کے لیے کوئی مقابل. ایک لفظ میں اللہ نے واضح کر دیا اللہ کا مقابل کوئی نہیں. کن کن چیزوں میں؟ ہر چیز میں. علم میں اللہ کے مقابل کوئی نہیں. اب کوئی کہتا ہے کہ سارے نبیوں کو اللہ کے برابر علم تھا تو اس نے اللہ کو برابر کر دیا نبیوں سے علم میں. یہ آیت کے خلاف. اللہ کے برابر مخلوق کو کسی صفت میں قرار دینا اس آیت کی خلاف ورزی ہے. اللہ کے برابر کوئی نہیں.
کیونکہ اللہ نے یہ اوپر کے کام جو بتائے گئے ہیں یہ ان کے معبود ہونے کی دلیل ہے، لہذا اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ مشکل کشا اللہ ہیں اور فلانے بھی ہیں، تو مشکل کشا ہونے میں دونوں برابر ہو گئے۔ رزاق یہ بھی ہیں، رزاق وہ بھی ہیں، اولاد یہ بھی دیتے، اولاد وہ بھی دیتے، کیا ہو گئے؟ مقابل ہو گئے۔ اللہ کے صفات میں غیروں کو شریک کر دیا، اولاد صرف اللہ دیتے، یہ بھی دیتے اللہ بھی دیتے تو غلط، اولاد صرف اللہ ہی دیتے۔ اسی لیے انبیاء نے بھی اولاد اللہ سے مانگی۔ حضرت زکریا نے یحییٰ کو اللہ سے مانگا، حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اللہ سے مانگا۔ کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں خود نبی ہوں، میں خود اولاد پر قادر ہوں۔ نبیوں نے اپنے واسطے اولاد کی قدرت ظاہر نہیں کی ہے، اللہ سے مانگا ہے۔ اب بتائیے آج مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ ہے، عورتوں کا، خاص طور سے جو یہاں جاتا وہاں جاتا، یہاں ناڑے باندھتا وہاں ازار بند باندھتا، وہاں بکرے کاٹتا وہاں مرغے کاٹتا، کیوں؟ اولاد ہوگی۔ قرآن کریم نے صریح یہاں بھی تو کہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ واضح 25واں پارہ سورہ شورى میں کہا ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہبہ کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں۔ گفٹ لفظ ہبہ، ہبہ مانے گفٹ دینا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، لفظ یہبو ہے، یہبو ہبہ سے بنا ہے، ہبہ کے معنی گفٹ کرنا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم سے اولاد ہوئی ہے، اولاد تم سے نہیں ہو سکتی قیامت کی صبح تک۔ اولاد تم کو بطور گفٹ کے دیا ہے اللہ نے۔ ہبہ کہتے ہیں بلا معاوضہ کے، بلا کسی چیز کے بدلے میں کچھ دینا، یہ ہبہ ہے، تحفہ جسے ہم بولتے ہیں، گفٹ وہی ہے۔ سورہ واقعہ میں پوچھا ہے اولاد تم نے پیدا کیا کہ ہم نے پیدا کیا؟ ہاں، سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع انتظار کیجئے انشاءاللہ، راہل قادونی میں آیا ہے۔ سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع میں اللہ نے سوال کیا ہے، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اور اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بچے کی پیدائش تم سے ہوئی کہ ہم سے، زراعت تم سے ہوئی کہ ہم سے، بادلوں سے پانی تم سے ہوا کہ ہم سے، ایک حقیر قطرے سے انسان کو تم نے بنایا کہ ہم نے؟ سوال کیا اللہ نے۔ کائنات میں کوئی دعوے دار نہیں ہے، عورت اور مرد کے درمیان اختلاط سے اولاد نہیں ہوتی، اولاد اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اناثا مانے مؤنث، ویہب لمن یشاء الذکور، ذکور مانے مذکر، یا تو خالی عورتیں یا خالی لڑکے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملاوٹ کر کے ہم دونوں دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یا ہم اس کو باندھ چھوڑ دیتے ہیں۔ انہو علیم قدیر، وہ علیم بھی ہیں قدیر بھی ہیں، انہیں کون ٹوک سکتا ہے؟ تو بندہ اولاد نہیں دے سکتا، کسی بندے کے پاس جانا اولاد کو لینے کے لیے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا کے خلاف ہے۔ اللہ کا مقابل اولاد اللہ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد یہاں گئے تو ملتی، وہاں مرغا کاٹ دیا تو ملتی، وہاں ازار باندھ دیا تو ملتی، وہاں سجدے مار دیا تو ملتی۔ اللہ کے سوا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتے ہیں؟ تو انبیاء ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے لیے اولاد مانگی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ زکریا دعا کر رہے ہیں، ابراہیم دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں ملنے کے بعد، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اللہ کا شکر ہے بڑھاپے میں اولاد میری اسماعیل کی شکل میں۔ دیکھو وہب لی کا اللہ نے گفٹ دیا، ہمارا کوئی دخل نہیں، اولاد بھی اللہ کی، رزق بھی اللہ کا، شفا بھی اللہ کی، اور قدرت بھی اللہ کی، علم بھی اللہ کا۔ اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو؟ کہ اس کائنات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔
کسی صفت میں اس کا کوئی ایکول نہیں ہے۔ یہاں تک باتیں تھیں اللہ کی بندگی کیوں کی جائے، اس کی دلیلیں تھیں یہ۔ اب یہاں سے بندگی ہم چاہتے ہیں تو بندگی کیسے کریں؟ تو کہا یہ کتاب فالو کرو، اور اس کتاب میں اگر تمہیں شک ہے تو علاج سن لو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو شک ہو نہیں، اگر ہو تم شک میں، اگر تم کو شک ہو نہیں، اگر ہو تم شک میں، اگر تم کو شک ہے نہیں، چھوٹا ہے جملہ، مطلب یہ ہے کہ میرے وجود میں تھوڑا سا شک ہے۔ اور یہ جملہ کیسا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو شک میں، مطلب یہ ہے شک میں ڈوبے ہوئے ہو۔ کس چیز کے بارے میں شک؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتارا ہمارے بندے پر۔ ہم نے اتارا مراد ہے قرآن کا اشارہ کہ وحی کرنے والا اللہ کی ذات ہے، موحی اللہ ہیں، کلام وحی ہے، لانے والا فرشتہ روح الامین ہے، اور ہم نے جس پر نازل کیا ہے علی عبدنا، وہ ہمارا بندہ ہے۔ اگر تم کو ہمارے نازل کیے ہوئے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کسی قسم کا کوئی شک ہے، شروع میں کہہ چکے ہیں لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے اندر شک ہے یا تم شک میں ہو تو کتاب میں تو شک نہیں ہے، لیکن تمہارے شک میں ہونے کا علاج کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کلام پاک میں جتنی صورتیں ہیں 114، ان میں سے کسی ایک صورت کو اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، بِسُورَةٍ میں جو تنوین ہے یہ تنکیر ہے، یہ برائے تقلیل ہے، چھوٹی سے چھوٹی صورت ہو، کوئی ایک صورت ہو۔ سورہ بقرہ بنا کر لاؤ ہم نہیں بولتے، انا آتینا ہی صحیح، قل هو اللہ صحیح۔ بسورتن میں جو دو زیر ہے تنوین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی جو قرآن میں ہے، بنا کے لے آؤ۔ یہ چیلنج 1430 سال پہلے آیا ہے، آج تک اس کا جواب داخل نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم جو کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے اور آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، ایک شخص واحد نے اتنا بڑا کلام بنا لیا، اور تم سارے اہل عرب مل کر اس جیسی ایک صورت بنانے پر قادر نہیں ہو؟ یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہی نازل کیا ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس کو مان لو، اور اگر یہ بندوں کا ہو سکتا ہے تو تم تنہا نہیں، ساری دنیا کے سارے انسان اور جنات سب کو جمع کر لو اور ایک سورہ بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور جمع کر لو اپنے تمام مددگاروں کو۔ شہداء بمانا مددگار کیسے ہوا؟ شہداء جمع ہے شہید کی، شہید مانے حاضر و موجود، جو تمہارے مشن میں موجود ہو تمہارے ساتھ، مراد ہے مددگار۔ ان تمام کو تم بلا لو، من دون اللہ، ایک اللہ کو چھوڑ کر، صرف ایک اللہ کو چھوڑ دو، باقی ساری کائنات کو جمع کر لو۔ یہاں تو اتنا ہی کہا ہے، سورہ بن اسرائیل پارہ 15 میں کہا ہے اگر جن و انس سارے کے سارے جمع ہو جائیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ، اس قرآن پر متحد ہو جائیں کہ ہم لائیں گے، نہیں لا سکیں گے۔ چیلنج کیا ہے اللہ۔ آج بھی ہمیں اس چیلنج سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دعوت دیجیے آپ جو قرآن کو نہیں مانتا ہے، اگر تم اس قرآن کو کلام الہی نہیں مانتے ہو تو اس جیسی ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ آج بھی تحدی باقی ہے۔ اللہ نے بڑے وضاحت سے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اگر تم سے 3 آیتوں کی طرح ایک صورت نہیں بن سکی، کم سے کم چھوٹی صورت، اگر تم سچے ہو اللہ کو چھوڑ کر سب کو جمع کر لو، بنا کر لے آؤ۔ کوشش کیا لوگوں نے، آپ کو معلوم ہے
انا آتینا کل کوثر کا جواب بنایا، خود ہی پھاڑ کے پھینک دیا۔ الم ترا کا جواب بنایا، خود ہی پھاڑ کے پھینک دیا۔ کہتے ہیں کہ اہل عرب کے بڑے بڑے ماہرین کو جمع کیا، ان میں سے بڑے بڑے بوڑھوں کو جمع کیا جن کی پلکیں پک گئی تھیں، ایسے بوڑھوں کو کمرے میں بند کر دیا سوچنے کے لیے، لکھنے کے لیے۔ لکھتے لکھتے پھاڑتے پھاڑتے پورا کمرہ چندیوں سے بھر گیا، ایک آیت نہیں بن سکی۔ ایک صاحب بناتے ہیں الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل لہ خرطوم طویل ولہ ذنب یسیر، پھر ہنسا، ارے کوئی نظم ہے کیا بنایا ہم نے، پھاڑ کے پھینک دیا۔ پھر ایک بنایا، پھر پھاڑ کے پھینک دیا۔ کیونکہ کلام الہی میں نہ اشعار ہیں کہ خالی سٹنگ دیکھی گئی ہے، پورے کلام اللہ میں تضاد نہیں ہے۔ اس پر ایک کتاب لکھی گئی ہے اعجاز قرآنی، ایک کیوں بولتا ہوں میں، ایک نہیں، قرآن کریم کے نزول کے زمانے سے لے کر آج تک نظم قرآن پر، اعجاز قرآن پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں کہ آخر اس جیسا کلام کیوں نہیں بن رہا، اس میں کیا کیا بات ہے۔ اردو میں الاتقان فی علوم القرآن علامہ سیوطی کی بڑی مشہور ہے، خود اسی آیت پر شفیع صاحب نے 10 صفحے لکھا ہے۔ اب آپ مجھے ٹائم دیتے ہیں 1 گھنٹے کا، اس 1 گھنٹے میں 10 صفحے سناؤں، کیسے سناؤں؟ قرآن کے لفظوں کو حل کروں کہ معنی کو بتاؤں، رکوع بھی پورا ہونا، 1 گھنٹے زیادہ ملتا بھی نہیں۔ تو اعجاز قرآنی کو بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اہل عرب اس فن سے واقف تھے، اس میں صوتی اعجاز ہے، اس میں لفظی اعجاز ہے، اس میں معنوی اعجاز ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ انسانی کلام میں تضاد ہوتا ہے، کہیں کچھ لکھتا کہیں کچھ لکھتا۔ قرآن کریم کا اعجاز ہے یہ۔ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور سن لو ایسا تم نہیں کر سکو گے، لن کہتے ہیں ہرگز نہیں کر سکو گے۔ لم تفعلوا پاسٹ ٹینس کے لیے ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، لیکن ان داخل ہوا تو مستقبل ہو گیا یہ بھی، لیکن ولن تفعلوا میں صرف مستقبل ہے، آئندہ سن لو کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو پھر یاد رکھو، اگر اب بھی تم نے قرآن کو نہیں مانا، چیلنج بھی قبول نہیں کیا، بنا کر نہیں لا سکتے، اور اب بھی قرآن کو نہیں مانا، فاتقوا النار، تو ڈرو آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ سے بچو جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے۔ یہاں 2 چیزیں بڑی لطیف ہیں۔ آگ سے بچو کافی تھا بولنا، آگ سے بچو یا جہنم کی آگ سے بچو۔ قرآن کے منکروں کے واسطے جہنم ہے بولنا کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں ایک جملہ اضافہ کیا ہے، التی وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ سے بچو جس کے ایندھن لوگ ہیں۔ وہ آگ کوئلے کی آگ نہیں ہے، انسانوں کی آگ ہے، انسان جلیں گے ان سے آگ بنے گی۔ ہمارے پاس تازہ درخت ہے، خشک ہو جاتا ہے، اس کو جلاتے ہیں تو وہ آگ بنتا، پتھر کی آگ، کوئلے کی آگ، گوبر کی آگ، سب آگ۔ یہ جو جہنم کی آگ ہے، اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ کیا کوئلے کی آگ ہوگی؟ یہ پتھر کی آگ ہوگی، لکڑی کی آگ ہوگی، بھوسے کی آگ ہوگی، پٹرول کی آگ ہوگی؟ نہیں، انسانوں کی آگ ہوگی۔ انسان جلیں گے، اور انسان جلیں گے تو آگ بنیں گے۔ وقودها الناس، جس کا ایندھن، ایندھن کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ایندھن جس سے آگ کو جلایا جائے۔ آج کل کھانا پکانے کا ایندھن کیا ہے؟ گیس ہے، گیس سے آگ بنتی، گاؤں میں لکڑی سے آگ بنتی، کہیں گوبر سے آگ بنتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ، اس کا ایندھن کیا ہے؟ الناس، لوگ ہیں۔ اور دوسرا ایندھن کیا ہے؟ الحجارہ، حجارہ مانے پتھر۔ اللہ نے پتھر کو کیوں گھسیٹا آخر انسان کے ساتھ؟ کیونکہ دنیا میں انسانوں نے پتھر کو معبود بنایا ہے۔ ہاں، ان پتھروں کو معبود بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں عابد اور معبود دونوں کو جہنم میں ساتھ رکھیں گے اور کہیں گے اب بولو تمہارا معبود کیسا تھا؟
قرآن کی آیت صریح موجود ہے، سورہ انبیاء میں آ رہی ہے وہ بھی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جس کی تم پوجا کرتے ہو دونوں جہنم میں اترنے والے ہو. انکم تم، وما تعبدون اور جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ کی، حسب جہنم جہنم کے واسطے کافی ہو، انتم لہا واردون تم اس کے لیے اترنے والے ہو، وارد ہونے والے ہو. یہ دونوں کے دونوں وہی، انتم لہا واردون. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے، کیونکہ ان کی بھی تو عبادت کی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا انکم ومن تعبدون تم جن کی پوجا کرتے ہو، نہیں، جن چیزوں کی پوجا کرتے ہو. اس میں حضرت عیسیٰ نکل گئے، مریم نکل گئے، عزیر نکل گئے، کیونکہ من انسانوں کے لیے آتا ہے اور ماں غیر انسانوں کے واسطے آتا، اشیاء کے لیے آتا، تھنگس کے واسطے آتا ماں. من اور ماں کا فرق یہی ہے، من انسانوں کے لیے آئے گا اور ماں انسانوں کے علاوہ کے لیے آئے گا. اس آیت میں اللہ نے لفظ ما استعمال کیا، انکم وما تعبدون من دون اللہ، من کا استعمال نہیں کیا. جن بھی بزرگوں کی پوجا کی گئی ہے ان کا قصور نہیں تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑو میری بندگی کرو. اللہ نے قرآن کریم میں ان انبیاء کی تقریر نقل کی ہے، کسی نبی کو مناسب نہیں کہ وہ بندوں سے کہہ دے کونوا عبادا لی، میرے بندے ہو جاؤ، کسی نے نہیں کہا. ولیکن کونوا ربانیین، ہاں یہی کہا اللہ والے ہو جاؤ. ہر نبی نے کہا اللہ والے ہو جاؤ، میرے بندے ہو جاؤ، کسی نے نہیں کہا. تیسرے پارے میں بحث آئے گی. تو اللہ نے پتھر کا نام اس واسطے لیا کہ پتھروں کو لوگوں نے خدا کا مقام دے رکھا ہے، کروڑوں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے. خود 360 بت رکھے تھے بیت اللہ میں جن کو نبی اللہ نے صاف کیا ہے، اس لیے بتوں کو ساتھ رکھا. عابد اور معبود دونوں جہنم میں. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، یہ آگ متقیوں سے تیار کی گئی. یہ مسئلہ ہوا جو قرآن کی طرف دعوت کو قبول نہیں کرتے اور قرآن کا چیلنج بھی قبول نہیں کرتے، ان کے لیے ہے. لیکن جو قرآن کا چیلنج قبول کرنے کے بجائے کلام الہی کو تسلیم کر لے اور اوپر کے شروع میں جو کہا گیا متقیوں کے صفات اپنا لے، تو ان متقیوں کے واسطے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے. یہاں سے جنت کے انعامات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. رکو تو بہت دور ہے، ابھی رکو تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. تو اگلی بحث میں انشاءاللہ یہ بات آنے والی ہے کہ متقیوں کے واسطے انعام کیا ہیں، جنت کی حوروں کے اوصاف کیا ہیں، مکڑی اور مچھر کی مثالوں کے فائدے کیا ہیں. اس قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے. گمراہی کن کو ملتی ہے، ہدایت کن کو ملتی ہے، یہ بحث انشاءاللہ آنے والی ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد جنت سے پہلے بھی ایک حیات ہے جس کا نام برزخی ہے، یہ بھی ہمارے بحث میں انشاءاللہ آنے والا ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. آپ حضرات دعا کر لیجیے.